وتصفو الحياة بنا. آج کا یہ سیمینار جس کا انعقاد شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی اور سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے کیا گیا ہے. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عین عید الاضحیٰ کے دن ہوا جب مسلمانان عالم سنت ابراہیمی کی پیروی میں مصروف تھے. مغرب کی جانب سے تہذیب و شائستگی کے تمام تر دعووں کے باوجود اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن مجید اور دیگر اسلامی شعائر مثلا حجاب وغیرہ کے خلاف انتہائی متعصبانہ رویہ اس کی منفی ذہنیت کا عکاس ہے، جس کا مظاہرہ ہر تھوڑے عرصے بعد ہمیں مغربی دنیا میں دیکھنے میں نظر آتا ہے. ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس بات پر غور کریں کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور ہم انہیں کس حد تک ادا کر رہے ہیں یا ہم ان سے بالکل غافل ہیں. جمال الوجود بذكر الإله. الدین کلہ ادب، دین صرف اور صرف ادب کا نام ہے. قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھنے کی کوشش کریں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی اہل ایمان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو فرمایا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام اس کو بار بار پڑھتے رہے حتی اصبحا، صرف ایک آیت کی بار بار تلاوت اور غور و فکر میں رات سے صبح ہو گئی. لوگوں کا قرآن سے تعلق بنانے کی کوششیں جو اب آپ سب کو ہم سب کو نظر آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی قابل تحسین عمل. قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق. تو تعلق قائم کرنے کے لیے جو بات آپ سے کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی، ہم سے بات کی ہے، وہ ہمیں سمجھنا ضروری، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش ضروری. ہم سب جو واقعہ سویڈن میں ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے وہی جذبات ہیں جو کہ امت مسلمہ کے ہیں. میک اٹ دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ کہ جس قرآن کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی تکریم کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کتاب میں لکھا کیا ہے. تبھی آپ حقیقی معنوں میں اس بات کے قابل ہوں گے کہ آپ کسی بندے کو یہ کنونس کر سکیں کہ قرآن کریم کیا کتاب ہے. مسلمان اسلام ہے، اور اسلام کس سے جڑا ہوا ہے، کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، وہ یا قرآن ہے یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. ہمیں اپنے مذہب کی سروائیول کے لیے اس کتاب کے ساتھ جڑنا ایسا ہے جیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اولاد ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسانوں کی صفات میں سے سب سے بلند صفت جو ہے وہ بولنا ہے. اسی لیے انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے. جانور بول نہیں سکتے، انسان کو بولنا سکھایا ہوتا ہے. تو ابھی چاروں آیات کو اگر کنیکٹ کریں نا تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے انسان، تم جو کہ وہی سب سے بڑی تخلیق ہو، اپنی اس بیان والی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم قرآن حاصل کرو اور بیان کرو تاکہ رحمان کی رحمانیت کے حقدار بن جاؤ. تم چاہتے ہو نا رحمان کی رحمانیت کے حقدار بن جاؤ، اس کے رحم کے حقدار بن جاؤ، تو اپنی اس صلاحیت کو، بولنے کی صلاحیت کو علم قرآن کی ترویج کے لیے استعمال کرو، تب ایسا ہو سکے گا. الذین جعلوا القرآن عضین، فرمایا یہ جن لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم میں ان سے ضرور ضرور سوال کروں گا. اور جب حضور علیہ السلام کا نامہ مبارک کسریٰ نے چاک کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کسریٰ کی حکومت کے ٹکڑے فرما دے گا. الکون مع الصادقین الحاق بالصالحین. جمال الوجود بذکر الإله. السلام علیکم، میں نادر علی اس ڈپارٹمنٹ اسلامک ہسٹری سے ہوں. الحمدللہ آج کا پروگرام میں بہت ہی اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کے حوالے سے ہمیں ملا. اور دراصل بنیادی طور تو ہمیں پتہ ہی ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جو سویڈن میں واقعہ ہوا تھا کس حوالے سے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، اور کتنی بار وہاں پہ ہوا تھا، اور کیوں یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کتاب نازل ہوئی اور کیوں اس کی توہین کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ہمارے مہمان پروفیسر نے بہت گائیڈ لائن کی، اور تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے خوشی بھی ہوئی. سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں سویڈن میں جنہوں نے قرآن
پاک کو کیا کہتے ہیں بے حرمتی کری، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد ہم قرآن سے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے ہیں، قرآن کو سمجھیں گے، اور جو قرآن سے نا آشنا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ آشنا کروائیں گے اور قرآن کی پہچان کروائیں گے، اور قرآن کا جو تقدس اور جو احترام ہے وہ ہم اور بھی زیادہ عام کریں گے، تاکہ ہر جو قرآن کو نہیں جانتا وہ قرآن سے اور بھی قریب ہو جائے، اور اپنی اخلاق اور اپنے کردار سے ہم غیر مسلم کو بھی اپنا بنائیں گے، اور اپنے کردار سے انہیں اپنا دوست اور اب کیا کہتے ہیں قرآن کا دوست بنائیں گے۔ شکریہ آپ لوگ۔ السلام علیکم، میرا نام اویس صدیقی ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سٹی آف نالج کے تحت جامعہ کراچی میں ون ڈے سیمینار رائٹس آف دا ہولی قرآن پر ایک بہترین پروگرام ہوا، جس میں مختلف شعبجات کے ماہرین نے گفتگو کی اور ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کی جو سویڈن میں گستاخی کی گئی اس کے حوالے سے مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کو کس طریقے سے جواب دینا چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں بہت اویئرنیس دی گئی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے اس طرح لگاؤ کریں اور اس طرح اس کو اتنی تلاوت کریں کہ غیر مسلم اس حرکت پہ آ جائے، مطلب یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ ہم نے ان کی گستاخی کی، یہ مزید اس قرآن مجید پہ اس کی محبت میں اور اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جزاک۔ آج جو ہمارے ٹیچرز نے ایک مجلس جو تھی بڑی ارینج کی ہے اور بڑی خوبصورتی سے ارینج کی ہے، سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، وہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ساری مجلس سننے کے بعد، یہ واقعہ ہونے کے بعد میری یہ سوچ ہے کہ ہم قرآن پاک کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، ہم اس سے اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں کہ اب اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیں گے۔ میں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہوں، سوشیالوجی سے، بس میری اب وش ہے کہ میں اسلام کو ہی جوائن کروں اور اسلام میں ہی ہمیشہ اپنی زندگی کو گزاروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد عمیر ہے اور میں سویڈن میں آنے والے دل خراش واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ میرا نام شاہد حسین ہے اور میں شعبہ کرمنالوجی کا طالب علم ہوں۔ یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے یہ خالی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا جو مین مقصد ہے، جو یورپ ہے وہ ایتھیزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا ہرڈل ہے، کیونکہ اسلام ایتھیزم کو سپورٹ نہیں کرتا، تو وہ مطلب اسلام کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اسلام کی جو کتاب ہے قرآن مجید، تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز نہ رہے۔ تو ہمارا مطلب یہی پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو ہوا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں ایک پولیٹیکل وے میں اور ایک بہترین انداز میں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جمال الوجود بذكر الإله